اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل اسلامک نیٹ ورک کے دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تو پیارے دوستو، سفر تو آپ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو ایک عجیب و غریب سفر کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ جہاں یہ واقعہ آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا، وہاں نہایت سبق آموز بھی ہوگا۔ صدیوں پرانی بات ہے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ 3 طالب علم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے علاقے کو خیر آباد کہتے ہوئے سمندر پار کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ 3 مہینوں کا راشن اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور اب تو کئی ماہ مسلسل علم حاصل کر کے وہ اپنی علمی پیاس کو قدرے بجھا سکیں گے۔ لیکن ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس دور میں انجنوں کی مدد سے چلنے والے بحری جہاز تو ہوتے نہیں تھے۔ عام طور پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں جو ہوا کے رحم و کرم پر چلتی تھیں۔ اگر قدرتی طور پر ہوا منزل مقصود کی طرف چل رہی ہو تو مسافروں کے لیے 5 انگلیاں گھی میں ہو جاتی تھیں، لیکن خدا نخواستہ اگر ہوا مخالف سمت اختیار کر لیتی تو بعض اوقات کئی ماہ مسافر سمندر میں ہی بھٹکتے رہتے، اور کھانے پینے کا سامان ختم ہونے یا راستہ بھول جانے کی وجہ سے آخرکار زندگی سے مایوس ہو جاتے۔ یوں سمندری لہروں کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ان طلباء کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آئے۔ ان کی کشتی بھی مخالف ہوا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ لاکھ جتن کیے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پورے 3 ماہ یہ ہوائی طوفان کشتی کو سمندر میں گھماتا پھراتا رہا۔ چند لقموں کے سوا سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ ان بیچاروں کے پاس دعاؤں اور التجاؤں کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ ایک تو وہ تھے مسافر، اور دوسرا سفر بھی طلب علم کا تھا۔ ایسے مسافروں کے پاؤں میں تو فرشتے جیسی مقدس مخلوق بھی اپنی نورانی پر بچھانا فخر سمجھتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت جوش میں کیوں نہ آ جاتی۔ دعا قبول ہوئی اور کشتی کنارے جا لگی۔ لیکن آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اصل مصیبت کا آغاز اب ہوا۔ مشیت الہی کو ان کی آزمائش مقصود تھی، اور وہ بھی اپنی دھن کے ایسے پکے تھے کہ مصائب سے گھبرا کر علم کی راہ سے ہٹ جانا ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس لیے بے سر و سامانی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے انجام سے بے خبر منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ اور جب انہیں بھوک لگی تو بچے کچے چند لقمے جو پاس تھے وہ بھی نگل گئے۔ اب نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ پینے کو۔ سورج کی گرمی لو اور صحرا کی تپتی ریت جہنم کا ساماں پیدا کر رہی تھی۔ سارا دن چلتے چلتے گزر گیا۔ دور دراز تک کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا، سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن کھانے کی قلت اور پیاس کی شدت ان کے پایا استقلال میں لرزش پیدا نہ کر سکی۔ رات ہوئی تو ایک جگہ سو گئے۔ اگلے دن پھر منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ اب تو زبانیں خشک ہو چکی تھیں اور قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ پھر سارا دن یوں ہی گزرا۔ رات ہوئی تو ایک جگہ گر گئے۔ کئی دنوں کے مسلسل بھوک اور پیاس نے ان کو کسی کام کا نہ چھوڑا تھا۔ تیسرا دن تو گویا ان کے لیے قیامت ثابت ہوا۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک طالب علم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ذرا اندازہ کریں کہ بھوک پیاس نے اگر باقی 2 ساتھیوں کے پلے کچھ چھوڑا ہوتا تو وہ اسے سنبھال لیتے۔ ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور اس دھچکے کے بعد وہ اپنی موت کو اور قریب سے دیکھنے لگے تھے۔ اسے وہیں چھوڑ کر دونوں پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ دوسرا بھی گرمی اور پیاس کی تاپ نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ اور اس اکیلے ساتھی کی مصیبت کا ذرا تصور کیجئے، جو اپنی دونوں دوستوں کو گرمی اور پیاس سے تڑپ کر گرتا ہوا دیکھ تو سکتا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کے اپنے حواس بھی جواب دینے لگے تھے، لیکن پھر بھی ہمت کر کے ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑنے لگا۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے سنت الہی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اپنے دین کے طالبوں اور خادموں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن کبھی انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ان کو جن جوڑتا ضرور ہے، لیکن کبھی ناکامی اور نامرادی کا منہ نہیں دکھاتا۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ دین کے ان جان نثار طالب علموں کے مومن ہونے میں کسی کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کیا؟ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی۔ اپنے 2 ساتھیوں کی زندگی بچانے کے لیے نکلنے والا اکیلا طالب علم اچانک ایک قافلے کو دیکھتا ہے۔ اسے زندگی کی ہلکی سی کرن محسوس ہوئی، چنانچہ اپنا کپڑا ہلا کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ قافلے والوں نے اسے دیکھا تو ٹھہر گئے۔ گرمی اور پیاس اس پر بھی اپنا کام کر چکی تھی، قریب تھا کہ یہ بھی گر جاتا۔ انہوں نے اسے پانی پلایا۔ جب جان میں جان آئی تو ان کو لے کر اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑا۔ پہلے ایک تک پہنچے اور اسے پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ ہوش حواس بحال ہوئے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلایا۔ پھر دوسرے کے پاس دوڑے اور اسے بھی پانی پلا کر ہوش میں لائے، اور پھر قافلے والوں نے ان پر ترس کھایا اور ان کو کچھ سامان مہیا کیا۔ اسی سفر میں ان کو بھوک کی وجہ سے ایک مردہ جانور کے انڈے پی کر بھی اپنی جان بچانا پڑی تھی، لیکن بھوک، پیاس اور گرمی کی اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد کیا وہ اپنے مشن سے دستبردار ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ علم کی راہ میں ملنے والے مصائب آلام ان کو اس راہ سے ایک قدم بھی دور نہ کر سکے، بلکہ ان کے شوق میں اور اضافے کا سبب بن گئے۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر نئے ولولے سے طلب علم کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے کو رونما ہوئے تقریباً 1200 برس بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی دین کے ان شدائی طلبہ کے یہ کارنامے کتابی صورت میں اہل علم کے سامنے ہیں، اور قیامت تک وہ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان طلبہ میں سے ایک کو امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہوئے اور علم حدیث میں ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ بعد میں آنے والے ان کو فراموش کر کے حدیث کے میدان میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ آپ امام بخاری اور امام ابو زرع الرازی کے ہم عصر، امام احمد بن حنبل کے شاگرد، اور امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین کے استاد تھے۔ تمام ائمہ کرام نے بالاتفاق ان کی تعریف اور توثیق کی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ یہ بھی ہے کہ دوران سفر سادہ راہ ختم ہونے پر مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ کر بھی گزارا کیا تھا۔ تو پیارے دوستو، ہے کوئی ایسا طالب علم جو دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے طلب علم کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا کر سکے؟ اور جو لوگ ہمارے دین کے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو اپنے کامیابی اور کامرانی والے راستے دکھاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ہمارے واقعات اور کہانیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ مزید ایسی اسلامی کہانیاں اور قصے سننے کے لیے ہمارے چینل ہسٹوریکل اسلامک نیٹ ورک کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔